بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضرور گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے والے لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی حقیقت، نوعیت اور کیفیت کیا ہے۔ بہرحال وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ چوتھے پارے کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو، تم لوگ اس وقت تک نیک نہیں کہلوا سکتے، نیک نہیں بن سکتے، کہ نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین اور عزیز ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا اور قربان کرنا نہ سیکھ لو۔ جب تک یہ چیز تم میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے اور نیک بننے کے کہلوانے کے مستحق نہیں ہے۔
یہ دو قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ انسان کو اس کی زندگی میں جو سب سے عزیز ترین چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زندگی اور اپنی جان ہے۔ سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی سامان اور سب سے قیمتی چیز جو انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے سمجھتا ہے وہ خود اس کی اپنی زندگی اور اپنی جان ہے۔ اس کے تحفظ، اس کی بقا، اس کی نشوونما، اسی کے لیے انسان کی ساری سرگرمیاں، ساری کاوشیں، ساری ہمتیں اور ساری کوششیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ میری جان محفوظ رہے، میری جان باقی رہے اور میری جان کی نشوونما سے اور اس کے آگے بڑھنے سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ملتی رہیں۔ اور اس تحفظ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے انسان ہر طرح کا انتظام اور بندوبست کرتا ہے، ہر طرح کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ صرف انسان خود اپنی اس جان کو عزیز ترین نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ نے بھی، دین اور شریعت نے بھی انسان کی جان کو مقدس، محترم اور عزیز ترین چیز قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو مقدس اور محترم ٹھہرایا ہے، ہر انسان کی عزت اور آبرو کو مقدس اور محترم ٹھہرایا ہے، اور ہر انسان کے مال کو اللہ نے مقدس اور محترم ٹھہرایا ہے۔ اور کسی دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ دوسرے انسان کی جان کے خواہ مخواہ درپے ہو جائے، اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچائے، اس کے مال کو نقصان پہنچائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں اپنی طرف سے مقرر کی ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے، حد کہا جاتا ہے، جرائم جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان جرائم میں سے ایک جرم وہ ہے جس کی سزا اللہ نے حاکم کی ثوابدید اور ریاست کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود اپنے حالات کے مطابق اس جرم کی سزا مقرر کرنا۔ لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن جرائم کی سزا کو مقرر کرنا اللہ نے ریاست اور حاکم کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان جرائم کی اللہ نے خود سزا مقرر کر دی ہے۔ انہیں اصطلاح کی زبان میں حدود کہتے ہیں، حد۔ یہ حدود جو ہیں انہیں مقرر کرنے کے پیچھے بھی جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی جان محفوظ رہے۔ قصاص کا قانون اللہ نے نازل کیا، قصاص کا حکم نازل کیا، اور انسان کا مال محفوظ رہے، چوری کی سزا اللہ نے مقرر کی، اور انسان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، حد قذف اللہ نے جاری کیا کہ جو آدمی کسی دوسرے پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، الزام عائد کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو ثابت نہیں کرتا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہادت کے لیے نااہل ہو جائے، اس کی شہادت قابل قبول نہیں رہی۔ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایک عزت، ایک وقار، ایک وقار اور ایک حیثیت اور ایک قابل احترام چیز بنایا ہے۔ جان کو بھی قابل احترام چیز بنایا، محترم چیز بنایا، مال کو بھی قابل احترام اور محترم چیز بنایا، اور انسان کی عزت اور آبرو کو بھی قابل محترم چیز بنایا۔ حدود میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا اور خواہش نہ رکھے، موت کی دعا نہ مانگے، اپنی زندگی کی خاتمے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست اور التجا نہ کرے۔
کہ اللہ مجھے موت عطا کر دے، یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ فرمایا کہ کوئی بھی آدمی تم میں سے اس چیز کی دعا نہ کرے، اپنے لیے موت نہ مانگے۔ اور جسین فرماتے ہیں کہ اصل میں موت کا مانگنا یہ مایوس ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو گیا ہے، حالات نے اسے اتنا جکڑ لیا ہے، حالات نے اسے اپنے اندر اتنا پھنسا لیا ہے، اور حالات نے اسے اتنا نا امید کر دیا ہے کہ وہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن آدمی جو ہے وہ جس طرح کے بھی حالات کا شکار ہو جائے، جتنی بھی اس پر مصیبت اور تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ ہر حال میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ساتھ جو اس کا ایک ربط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے جو اس کا ایک ربط اور تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ استوار ہوتا ہے، وہ ربط اور تعلق انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہمیشہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی، پریشان سے پریشان کن حالات میں بھی اس چیز کی امید اور توقع اللہ کی ذات کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات سے نکالیں، میری اس مشکلات کو آسانی سے تبدیل کریں گے۔ زندگی اللہ نے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ زندگی اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں دکھ بھی ہیں اور راحت بھی ہے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، نشیب اور فراز آتے ہیں، ہمیشہ ایک حالت پر حالات نہیں چلتے، اس کے اندر اونچ نیچ آتی ہے۔ فرمایا کہ مومن آدمی جو ہے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اس امید کو قائم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ موت کو مانگنا، موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش رکھنا، یہ انسان کے مایوس ہونے کی علامت ہے، اور خودکشی کو اللہ نے حرام کر دیا۔ زندگی سے، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا، اس کو حرام کر دیا۔ اسی حدیث میں جس میں فرمایا کہ موت نہ مانگو، اگلے جملوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم زیادہ ہی تنگ ہو جاؤ، حالات تمہیں زیادہ ہی جکڑ لیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا۔ میرا اس دنیا میں جینا اور زندہ رہنا جب تک میرے لیے بہتر ہو، یعنی اس چیز کو اللہ کے علم کے حوالے کر دو، اللہ کی تقدیر کے حوالے اس چیز کو کر دو۔ یا اللہ، میں اس چیز کا علم نہیں رکھتا کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے، اس لیے کہ میرا علم، میرا فہم، میری سمجھ ایک خاص دائرے میں مقید ہے اور اس سے باہر نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں تمہیں ایسی پیش آتی رہتی ہیں جن کو تم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بہتری رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اللہ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے شر رکھا ہوا ہے۔ تمہارے لیے ان چیزوں میں تمہیں ملنا، ان چیزوں میں تمہارے لیے خیر اور بہتری نہیں ہوتی، لیکن تم اپنے محدود علم اور فہم کی بنیاد پر اپنے لیے ان چیزوں کی خواہش کر لیتے ہو، حالانکہ وہ چیزیں اگر تمہیں مل جائیں تو تم پریشانی اور شر میں مبتلا ہو گے، تنگی میں مبتلا ہو گے۔ تو فرمایا کہ جب تک تم اپنے لیے، یا اللہ میں مجھے زندہ اس وقت تک رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، اور جب بہتر نہ ہو تو مجھے موت عطا ہو۔ تو ایک جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شدت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ ایمان والوں کو اس چیز کی تعلیم اور تلقین کی کہ موت کی خواہش نہیں کرنی، موت کی تمنا نہیں کرنی، موت کی دعا نہیں کرنی۔ اور دوسری جانب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، شہادت کی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرما۔ اس سے حضرات محدثین یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کی جو موت ہے وہ انسان کی جو عام موت ہے اس سے ایک مختلف چیز ہے، اس موت میں اور شہادت کی موت میں فرق ہے۔ اس لیے جو عام موت ہے اس موت کے مانگنے سے منع فرمایا، اور جو شہادت کی موت ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔ 3 بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا اظہار کہ کیسے عام زندگی سے مختلف ہے، عام موت سے شہادت کی موت کیسے مختلف ہے۔ حضرات مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ شہادت کے اندر اصل میں انسان اپنے مقاصد کے حصول کی جد و جہد میں آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس مقام اور درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عزیز ترین چیز جان پیچھے رہ جاتی ہے اور مقصد اس سے اوپر ہو جاتا ہے، مقاصد اوپر ہو جاتے ہیں اور عزیز ترین جو چیز جان ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پھر اس کی موت جو ہے وہ عام انسان کی موت سے مختلف ہو جائے کہ مقصد آگے ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے مقاصد کے ساتھ انسان کا ایسا معمولی اور کمزور سا تعلق، اتنا معمولی اور اتنا کمزور تعلق مقاصد کے ساتھ کہ تھوڑی سی پریشانی، ابتلا، امتحان آ گیا تو انسان نے اس مقصد کے ساتھ تعلق کا ناطا توڑ دیا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقین کا ایک تعلق مقاصد کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا ایک ربط اور تعلق مقاصد کے ساتھ ہوتا تھا کہ مفادات جب تک ملتے رہیں، فائدے جب تک حاصل ہوتے رہیں تو ٹھیک ہے، اور جب کوئی امتحان اور ابتلا کی حالت آ جائے تو کہاں ہم اسلام جانتے ہیں اور کہاں ہم دین جانتے ہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، جد و جہد کیا ہے، مقاصد کیا ہیں۔ ہمارا کوئی ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی ان چیزوں کے ساتھ ربط نہیں ہے، ہم کوئی بھی ان چیزوں کے ساتھ وابستگی نہیں رکھتے، سب چیزوں کو ملیا میٹ کر کے کنارے رکھ دیں۔ ایک وہ کمزور تعلق ہے، اور ایک ان مخلص صحابہ کا ان مقاصد کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق، اتنا مضبوط تعلق، اتنا ٹھوس تعلق کہ اپنی عزیز ترین چیز بھی اس راہ میں، اس جد و جہد کے میدان میں پیچھے کر دی اور ان مقاصد کو اس جان سے بھی اوپر کر دی۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ 2 جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کروں گا جس سے یہ مضمون واضح ہوگا۔ واپس میں ملے تو دوسروں کو کہنے لگے کہ کہیں کنارے چل کر ہم دونوں ایک دعا مانگتے ہیں، ایک دعا مانگے اور دوسرا اس دعا پہ آمین کہے۔ ان دونوں نے آپس میں یہ مکالمہ کیا تو کنارے چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل جب میدان سجے تو ہم جن بلند مقاصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جس بلند جد و جہد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کل کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو، میں اپنی تلوار کے ذریعے اسے ختم کر دوں، تہہ تیگ کر دوں، اور کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے،
تو میں اس چیز کو پیش کروں کہ یا اللہ میں نے جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں نکلا تھا اور اس کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تھا، میں نے اس کو ختم کر دیا تیرے راہ۔ کہ دعا کر چکے تو حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جب میدان سجے تو میرا مقابلہ کسی کمزور کافر سے نہ ہو بلکہ طاقتور اور توانا کافر سے ہو۔ میں اس پر وار کروں، میرا وار جو ہے وہ کمزور چلا جائے، وہ مجھ پر وار کرے اور اس کا وار کامیاب ہو جائے، وہ مجھے قتل کر دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھ نکال دے اور میرا ناک کاٹ دے۔ کل میں جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ بن جہش تیرا کان کہاں ہے، تو میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ پوچھے تیرا ناک کہاں ہے تو میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تیری آنکھیں کہاں ہیں تو میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں قربان کر دی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی آمین کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ کی جو دعا تھی وہ دعا میری دعا سے زیادہ طاقتور تھی کہ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے کان اور ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ دھاگے کے اندر بندھا ہوا لٹکا ہوا تھا۔ اس طرح یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے جو مقاصد ہیں اس مقاصد کے لیے اتنا اس کے ساتھ گہرا ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا راسخ ہو جائے اور اپنے آپ کو اپنے ان مقاصد کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھ دے کہ اس حد تک بھی جانے کے لیے انسان تیار اور آمادہ ہو جائے کہ ان مقاصد جو مثبت اور نیک مقاصد ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے میں اس حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ یہ شہادت کا فلسفہ ہے، یہ شہادت کی حقیقت اور حکمت ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ کمزور اور نحیف تعلق نہ رکھے بلکہ اس حد تک اس کا تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔